الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کرامات کا بیان چل رہا تھا پروگرام الفرقان میں۔ عقائد کے تحت ولایت اور کرامت کے موضوع پر ہم پہنچے تھے اور مختلف اکابرین کی کرامات بیان کر رہے تھے۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی کرامت کی تعریف بتائی اور ہر پروگرام میں تقریباً ہم تمہیدی طور پر تھوڑا سا کلام اس لیے کر لیتے ہیں کہ جب یہ ٹاپک ختم ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ایک عرصہ دراز تک اس ٹاپک پہ دوبارہ کلام کرنے کا موقع نہ ملے، تو ایک چیز کو مختلف انداز سے بار بار احسن انداز سے آسان کر کے عام فہم طور پر بیان کرنے سے چیز ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، راسخ ہو جاتی ہے۔ اور یہ چیزیں اصل میں کیو ٹی وی کا بنیادی مقصد تعلیم فراہم کرنا ہے، علم کے ساتھ ساتھ تعلیم۔ آپ اگر سیکھیں گے تو آپ دوسروں کو سکھا سکیں گے، تو اس لیے ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس انداز سے چیز کو بیان کیا جائے کہ آپ کے ذہن میں وہ چیز بیٹھ جائے اور پھر آپ ذہن میں موجودہ چیز کو آسان الفاظ میں مناسب اور سلاست و روانی سے بھرپور جملوں میں دوسروں تک پہنچا سکیں، اور اس طریقے سے یہ چیزیں ہمارے گھروں میں راسخ ہو جائیں گی۔ ہمارے بچے بھی جان سکیں گے کہ کرامت کیا ہوتی ہے، ولایت کیا ہوتی ہے، معجزہ کیا ہے، نبوت کیا ہے، آسمانی کتابوں کے بارے میں کیا عقائد رکھنے چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طریقے سے ہر گھر میں الحمدللہ علم عام ہو جائے گا۔ تو کرامت پہ کلام چل رہا تھا، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کرامت ایک ایسا فعل ہوتا ہے کہ جس کی نظیر لانا یہ ممکن نہیں ہوتا، یعنی عام لوگوں کے لیے، اور یہ فعل اس شخص سے صدور پذیر ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ولایت سے نوازا ہوتا ہے، اس کو منصب ولایت دیا ہوتا ہے۔ اور یہ فعل ایسا ہوتا ہے کہ یہ خلاف عقل ہوتا ہے، کوئی معمول کے مطابق چیز نہیں ہوتی، خلاف معمول ایک چیز ہوتی ہے، اور ایسے شخص سے صدور پذیر ہوتی ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا بلکہ کسی نبی کا کلمہ گو ہوتا ہے، جس کو ہم ولی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور یہ ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو واضح طور پہ بتایا کہ کرامت کا ہونا ولایت کے لیے شرط نہیں ہے۔ بعض ولی ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں کرامت حاصل نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں، ان کی ولایت اپنی جگہ مسلمہ رہے گی۔ اور بعض ولی صاحب کرامت ولی کہلاتے ہیں کہ یہ صاحب کرامت اللہ کے ولی ہیں۔ تو اس لیے کوئی کرامت ایک اچھا وصف ہے، ایک اضافی خوبی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی کمی یا جس کا نہ ہونا، جس کا معدوم ہونا، جس کا مفقود ہونا کسی کے لیے باعث شرم و عار ہو کہ جی ولی ہیں کرامت نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، ولی اللہ تعالیٰ کا ایک منتخب بندہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ خاص منصب عطا فرما دیتا ہے، جس کو ولایت سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی کرامت شرط نہیں ہے۔ جب کرامت شرط ہی نہیں ہے تو اس کی غیر موجودگی کیسے باعث شرم و عار ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے کرامت حق ہے، اکابرین سے اس کا صدور ہوتا رہا ہے، اکابرین نے اس کا اعتراف کیا ہے، لیکن یہ اسی شخص سے صدور پذیر ہوگی جو ولی ہوگا۔ اور ولی کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ولی وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت رکھتا ہے، اور وہ عالم دین ہوتا ہے، جاہل کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچتا ہے، جو عبادات اس پہ فرض و واجب ہیں شرعی تقاضوں کے مطابق انہیں مکمل طور پہ ادا کرتا ہے، اور اپنی نفسانی خواہشات کو روکتا ہے۔ حرام خواہشیں تو روکتا ہے، جائز جو نفس کی خواہشیں ہوتی ہیں ان سے بھی اپنے نفس کو روکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے درجات کی بلندی کا سامان کرتا رہتا ہے۔ تو ایسے شخص سے جب کوئی خلاف عادت، خلاف معمول کام سرزد ہوگا، اسے کرامت کہتے ہیں۔ تو یہ ہم نے پہلے کئی پروگراموں میں ہم یہ وضاحت کرتے رہے ہیں کہ اگر ہم کوئی شخص ہے فاسق و فاجر ہے، گناہ کر رہا ہے اعلانیہ طور پر، اس سے اگر کوئی اس قسم کا کام صدور پذیر ہو جائے گا تو اس کو کرامت نہیں کہتے، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اس اصطلاح استعمال ہوتی ہے استدراج، شعبدہ بازی، نظر بندی ہوگی، اتفاق ہو گیا کہ ایسا ہو گیا، ورنہ اس کو کرامت کا نام نہیں دیں گے۔ تو اس لیے ولی سے ہی کرامت کا صدور ہو سکتا ہے، غیر ولی سے نہیں ہوگا۔ تو غلط قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں پڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بعض اوقات آپ کے گھر تک میں گھس جائیں گے کہ لاؤ آپ پیسے لائیں، ہم ڈبل کر کے دیں گے، آپ پیسے دیں گے 100 روپے، وہ ڈبل کر کے دے دیں گے 200 روپے ہو گئے، لو رکھ لو جی، چلے گئے۔ آپ بڑے خوش کہ بھئی کتنے بے نیاز آدمی ہیں، 100 کو 200 بنا کے چلے گئے۔ وہ ٹرک ہوتی ہے۔ پھر وہ آئیں گے ہفتے بھر کے بعد، اور ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں، خود مجھ سے اس کے شرعی حل معلوم کیے گئے
پھر 2-4 ہفتے بعد آ جائیں گے کہ ہاں بھائی اور کچھ چاہیے، جی دوبارہ کر دیں، تھوڑا سا کر کے چلے گئے، تیسری دفعہ آئے کہ لاؤ اپنا سارا مال لے کر ہم زیادہ کرتے ہیں، سونے کو ڈبل کر دیں گے۔ وہ لالچ میں آگے سارا مال جمع کیا، بس وہاں پر ایسا کچھ کیا نظر بندی کہ یا تو بے ہوش کر دیتے ہیں یا نظر بندی کر کے غائب، ہوش میں آیا تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ سونا ہے نہ چاندی نہ روپیہ، اور وہ صاحب کرامت آدمی لے گئے۔ تو وہ کرامت نہیں تھی، وہ شعبدہ بازی تھی۔ تو اس لیے دھوکے میں مبتلا ہونے کے بجائے جس شخص سے کرامت آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کرامت ہے، پہلے اس کا حلیہ دیکھیں، اس کے بارے میں آپ غور و تفکر کریں، اگر واقعی وہ اللہ کے ولی ہے تو کرامت کہیں، ورنہ کرامت نہیں ہوگی۔ ہم مختلف کرامات عرض کر رہے تھے، اور مختلف کتب میں جو اکابرین نے کرامات بزرگوں کی لکھی ہیں ان کے بارے میں تفصیلی کلام چل رہا تھا، اور اتنی کرامات بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم ان کو سنیں گے تو انشاءاللہ اکابرین کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی، ان کی طرف میلان پیدا ہوگا، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اپنے 1500 سال میں گزر جانے والے بزرگوں سے عقیدت اور محبت رکھیں، اس لیے کہ ان کے طریقے پہ چلنا، ان کے نظریات اور خیالات کو اختیار کرنا یہ باعث نجات ہے۔ قرآن سے اس کی دلیل موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں دعا کرنے کا مکلف بنایا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو لہٰذا انعام یافتہ بندے یہ سب بزرگان دین، اولیاء اعظام، فقہاء، صلحاء، یہ اللہ کے انعام یافتہ بندے، ان کے طریقے پر چلنا بہت اچھا ہے۔ تو اس لیے یہ اتنے کثیر جو ہم آپ کو کرامات عرض کر رہے ہیں، انہیں سنیں، ان پہ غور و تفکر کریں، اور لیکن بار بار وضاحت بھی کر رہے ہیں کہ کسی ایسا نہیں کہ ان کو سننے کے بعد پھر ایسا آپ پہ ایک شوق اور ایک ایسی عقیدت کا غلبہ ہو جائے کہ جو معیار شریعت کو فراموش کر دے، معیار شریعت کو فراموش کرنے پر مجبور کر دے۔ معیار شریعت کیا ہے؟ سامنے والے کا باشرہ ہونا، اس کا نیک اور پرہیزگار ہونا، گناہوں سے بچنے والا ہونا، صاحب علم ہونا، اپنے نفسانی خواہشات پر قابو پانے والا ہونا، یہ ولی کی تعریفیں ہیں اور معیار ہے۔ تو ایسا نہیں کہ یہ کرامات سننے کے بعد کسی بھی چرف زبان شخص کہ جو فاسق و فاجر و گناہ کرتا ہو اور وہ لچھے دار باتوں سے قابو کر لیتا ہو کسی کو، اس کے پاس جا کے بیٹھ جائے کہ نہیں جی یہ بھی وہ کرامت دکھائے گا۔ تو کرامت کا تعلق لچھے دار باتوں سے نہیں ہے، کرامت کا تعلق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وہ اپنے مخصوص اور محبوب بندوں سے اس قسم کے کاموں کو صدور کروا دیتا ہے۔ تو پہلے وہ مخصوص بندہ ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد اس سے حسن ظن قائم کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ بھی جامع کرامات اولیاء میں ہے۔ حضرت علامہ قراشی نے اپنی تاریخ میں حضرت ابوبکر مالکی مصری رحمت اللہ علیہ کی ایک حکایت نقل فرمائی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک فالج زدہ عورت کے قریب سے گزرے، بوڑھی کو خاتون تھی، فالج زدہ بھی تھی، تو وہ کہنے لگی کہ آپ کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ عورت نے سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ میرے پاس دنیا کی تو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ہم تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ اس بڑھیا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جیسی وہ عورت کھڑی ہوئی تو حکم خدا بندی سے چلنے لگ گئی۔ تو اب دیکھیے فالج زدہ عورت، فالج ٹھیک کرنے کے لیے کتنا لمبا پروسیس ہے، دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، احتیاط، مالشیں ہو رہی ہیں مختلف دوائیوں کی، اور بعض گرم چیزوں کی مالشیں کی جاتی ہیں، تب کہیں جا کے انسان آہستہ آہستہ ان سوکھی رگوں کے اندر خون دوبارہ رواں ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ فرما لے تو پھر کیا اسباب اور ذرائع اور کیا دوائیاں، کیا ڈاکٹر، پھر تو براہ راست سب معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو شفا عطا فرمائی، وسیلہ یہ اللہ کے ولی بن گئے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی یہ اصول بتایا کہ ایک ہوتا ہے فاعل حقیقی جو اصل کام کرنے والا ہوتا ہے، اور ایک وہ چیز ہوتی ہے جو اس کام کا وسیلہ اور ذریعہ بنتی ہے۔ تو اس کام کی نسبت فاعل کی طرف بھی کر سکتے ہیں اور وسیلہ اور ذریعہ بننے والی چیز کی طرف بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک ٹرک ڈرائیور تیز چلائے اور کسی کو ٹکر مار کے مار دے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹرک ڈرائیور نے اس بوڑھے کو ٹکر ماری، اور آپ یہ بھی کہہ دیتے ہیں جی اس ٹرک نے بوڑھے کو کچل دیا۔ اب ٹرک نے کوئی کچلا تو اس ڈرائیور نے، حقیقتاً آپ دیکھیں کہ ٹرک تو بیچارہ بے جان چیز تھی، کھڑی رہتا، وہ خود تو نہیں مارتا، اس نے مارا ہے، لیکن وہ چونکہ وسیلہ بنا، اس آدمی نے ڈائریکٹ تو نہیں مارا، اس ٹرک کے ذریعے مارا، تو ہم ٹرک کی طرف بھی نسبت کر دیتے ہیں، اس شخص کی طرف بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ فاعل جو حقیقتاً فاعل ہے اس کی طرف کام کی نسبت کرنے کے بجائے
ہم اسباب اور ذرائع کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے ولی سبب اور ذریعہ بن گئے، فاعل حقیقی ہمارے رب کی ذات تھی۔ اسی طرح جامع کرامات اولیاء میں حضرت یافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے ایک نیک بھائی نے بتایا کہ حضرت محمد بن حسین بجلی رحمت اللہ علیہ کے پاس، یہ ایک اللہ کے ولی تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میرا بیل چوری ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تجھے اپنا بیل چاہیے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں۔ فرمایا فلاں جگہ جا، وہاں تجھے ایک بزرگ ملیں گے، وہ ہل چلا رہے ہوں گے، ان سے بیل لیے بغیر نہ ٹلنا، جا کے کھڑا ہو جانا کہ جو مجھے بیل دیں بس۔ اس شیخ سے مراد، یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ان شیخ سے مراد خود ان کے مرشد حضرت شیخ یمن بن حکمی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، یعنی اپنے مرشد کے پاس بھیج دیا کہ آپ جائیے اور ان سے آ کے کہیے گا مجھے دیں۔ حسب ہدایت وہ شخص حضرت کے پاس آیا اور عرض گزار ہوا کہ حضرت مجھے میرا بیل دے دیں۔ انہوں نے فرمایا مجھے تیرے بیل کا کیا معلوم، تم جا کے تلاش کرو۔ آپ کے منع کرنے کے باوجود وہ شخص آپ کے پیچھے پڑ گیا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ یہی شیخ میرا بیل چرانے والے ہیں، معاذ اللہ وہ دھوکے میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے سوچا انہوں نے چرایا ہوگا، وہ بزرگ نے مجھے بھیجا ہے تو انہی سے لے کر جاؤں گا۔ تو کیونکہ وہ آپ کو پہچانتا نہیں تھا، شیخ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ تمہیں میرے پاس بھیجا کس نے اور کس نے یہ بات کہی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ بات مجھے محمد بن حسین بجلی رحمت اللہ علیہ نے بتائی ہے کہ آپ بھی اس بیل کے بارے میں بتائیں گے۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ مجھے میرا بیل دیں اور لمبی باتوں کو چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو بتا کہ تیرا بیل کیسے تھا؟ تو وہ کہنے لگا واجبہ، آپ میرا بیل بھی معاذ اللہ چراتے ہیں اور پھر اس کی صفات سے بے خبری کا اظہار بھی فرماتے ہیں۔ چنانچہ جب اس نے یہ بات بولی تو حضرت نے مراقبہ فرمایا، پھر فرمایا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں تیرا بیل ایک درخت کے ساتھ بندھا ہوا ہوگا، یعنی وہ بیل کی رسی کہیں اٹک گئی ہے، وہاں سے جا کے اس کو کھول کر لے لو۔ وہ شخص اس جگہ پہنچا تو شیخ کے بیان کے مطابق بیل کو وہیں پر کھڑا ہوا پایا۔ تو آپ دیکھیے اس بخاری کی روایت کو یاد کریں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بندہ فرائض سے زیادہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا، اور وہ نوافل کے ذریعے میرے قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب اس کو محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور اس کی ہم نے تعویل آپ کو بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ان شکلوں میں متشکل نہیں ہو جاتا، بلکہ ان سماعت اور بینائی اور ہاتھ کا تصرف اور قدموں سے تیزی کے ساتھ زمین کو طے کرنا، سفر طے کرنا، اس کی عظیم قدرت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یہ اس پوائنٹ کو آپ غور کریں اور پھر اس روایت کو دیکھیں تو آپ کو اس حدیث کے اندر اور اس روایت کے اندر ایک موافقت اور مطابقت نظر آئے گی کہ یہ نہیں ہے کہ وہ حضرت نے اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر بس آنکھیں بند کی اور چیز سامنے آئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دیکھنے کی ایک ایسی قوت عطا فرما دیتا ہے جس کے عام آدمی کی اس مقدار تک، اس مقام تک رسائی نہیں ہوتی۔ تو حضرت نے آنکھیں بند کی، آپ نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہا تھا کہ وہ بیل کہاں ہے، مراقبہ کیا، آنکھیں بند کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو روحانی طور پر بتا دیا کہ فلاں جگہ وہ بیل کھڑا ہوا ہے۔ اب آپ بتائیے اس میں شرک کا کیا تصور، اس میں کون سی ناجائز بات ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ولی کو اس بیل کے اوپر مطلع فرمایا تو اس میں کوئی شرک کا شائبہ نہیں، کوئی گرفت نہیں، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ معاذ اللہ اس میں شرک کا شائبہ ہے تو وہ خود بہت بڑی غلطی کا مرتکب ہے جس پر توبہ واجب ہے۔ ایک اور روایت جامع کرامات اولیاء سے ہی ہم عرض کر رہے ہیں کہ وہ ایک بزرگ تھے شیخ صالح، شیخ بہت صالح تھے، عابد تھے، اسماعیل کروی رحمت اللہ علیہ۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے بیان فرمایا کہ جب ملک کامل نے مشرقی علاقے کا رخ کیا تو ہم ایک مقام تھا بالس، وہاں پر اترے۔ ہم عمراء کی ایک جماعت میں تھے، تو میں نے فخر الدین عثمان ایک دوست تھے ان کے ساتھ حضرت ابو بکر محمد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کا ارادہ کیا۔ یہ بھی ایک بزرگ گزرے، 1000 دراہم تھے، وہ کہیں گم ہو گیا۔
لوگوں نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، اب آپ میری اس مشکل کو حل فرمائیں کہ وہ کہاں ہے، ذرا مجھے بتا دیجئے۔ حضرت شیخ نے فرمایا عزت معبود کی قسم بیٹھیے، اور پھر فرمایا کہ اسے پکڑنے والے کے لیے زمین تنگ ہو گئی ہے اور اس کے لیے ہمارے اس مکان کے راستے کے علاوہ بقیہ تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں، وہ ہوگا اور جو ہی وہ آ کر بیٹھے گا میں تمہیں اٹھنے کا اشارہ کروں گا، تم اٹھ کر اپنا خچر اور مال لے لینا۔ اب دیکھیے کتنی بڑی کرامت کہ وہ چور کو بھی معلوم کر لیا کون لے کر گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اسے اس طرف بلوایا بھی گیا۔ یہ بزرگ کہتے ہیں کہ ابھی ہم بیٹھے ہی تھے کہ ایک آدمی آ کر مجلس میں بیٹھ گیا، شیخ نے فوجی کو اشارہ کیا، وہ اٹھ کر باہر گیا۔ یہ کہتے ہیں ہم بھی تجسس میں اس کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے باہر جا کر دیکھا کہ خچر اور مال دروازے پر موجود ہے۔ تو دیکھیے کتنی بڑی کرامت ان بزرگ کی کہ آپ نے اس چور کو ایسا تصرف فرمایا کہ چور کا دل اپنی طرف مائل کیا اور اس پہ راستے بند کر دیے گئے اور وہ یہاں پر آ گیا۔ تو یہ راستے بند کرنا ایسا نہیں کہ اس کو نظر نہیں آ رہا کچھ، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہے تو بالکل ایسا کر سکتا ہے۔ مثلا کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی سفر کا ارادہ کرتے ہیں لیکن اچانک کوئی ایسا کام درپیش ہو جاتا ہے کہ پہنے ہوئے کپڑے اتار دیتے ہیں کہ نہیں جی چلیں جی اب کل جائیں گے، نکلنے والے گھر سے سب تیار ہیں بالکل، لیکن اچانک مسئلہ ہو گیا، پروگرام کینسل ہو گیا، یہ رک گئے۔ تو یہ اس قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب بنا دیتا ہے، تیز آندھی چلا دی، ہوا چلا دی بہت تیز، اللہ تعالیٰ کے تابع چیزیں ہیں، آدمی آگے بڑھ ہی نہیں سکے گا، وہ واپس پلٹ آیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو دوبارہ حضرت کے آستانے پہ بھیجا، اور آپ نے یہ غیبی خبر دی کہ وہ شخص ضرور میرے پاس آئے گا کیونکہ آپ کو اللہ نے بتایا تھا۔ تو یہ اگر تصور آپ ذہن میں رکھیں گے کہ اصل تو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، یہ اکابرین اس کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں، تو پھر بالکل کوئی غلط فہمی نہیں پیدا ہوگی۔ اور یہ مطلب ایک اس معاملے پر یہ تصور دل میں پیدا ہونا یا وہم پیدا ہونا کہ پھر ولی کا کیا کمال رہا، اس کا جواب انشاءاللہ ہم ضرور دیں گے، لیکن اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔